السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 28ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 28ویں پارے کی ابتدا سورہ مجادلہ سے ہوتی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں زہار کے مسائل اور اس کے کفارے کا بیان کیا گیا، پھر بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے منکرین خدا ذلیل و خوار ہوئے۔ پھر خفیہ سرگوشی کر کے سازشیں کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھتا ہے اور تمہاری بات سنتا ہے، پھر قیامت کے دن تمہاری سازشوں کے بارے میں تمہیں خبردار کرے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، گناہ اور سرکشی کی سازشیں کرنے والوں کے انجام کا بیان ہے جو دوزخ ہے۔ پھر مسلمانوں کو گناہ کے لیے خفیہ سرگوشیوں سے منع کیا گیا۔ پھر حکم ہے کہ اگر تم کو مجلس میں فراخی پیدا کرنے کا حکم دیا جائے تو تم کھل کر بیٹھو، اور جب مجلس برخاست کرنے کا حکم ملے تو اٹھ جاؤ۔ یعنی آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مجلس کے اندر تھوڑی سی وسعت پیدا کریں، تھوڑی سی وسعت پیدا کریں، تو ایسے طریقے سے بیٹھیں تاکہ اور بھی لوگ بیٹھ سکیں۔ اور پھر جب مجلس برخاست ہو جائے تو پھر بلا وجہ نہیں بیٹھنا چاہیے، اٹھ کے چلے جانے چاہیے۔ ظاہر ہے کسی کے ہاں گئے ہیں، دعوت پہ مثال کے طور پر گئے ہیں اور وہاں پر آپ نے کھانا کھا لیا ہے، جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ حل ہو گیا، اب وہ گھر والوں نے اپنے اور معاملات بھی کرنے ہیں، اگر آپ بیٹھے رہو گے تو پھر وہ اپنے معاملات کیسے کریں گے؟ اس لیے آداب یہی ہیں کہ آپ جس مقصد کے لیے جہاں جائیں وہ مقصد پورا ہو جائے، پھر وہاں سے جو ہے وہ اٹھ جانا چاہیے، نکل آنا چاہیے، تاکہ وہ بھی اپنے معاملات بخوبی اور بآسانی کر سکیں۔ اس طرح تنظیم کے ساتھ اور یعنی اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ مومنوں کے درجات بلند کرے گا۔ آگے چل کر نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ایسے افراد سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا اور وہ آپ کے ساتھی نہیں ہیں، خواہ یہ لوگ قسمیں بھی کھائیں، ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ نہیں رکھ سکیں گے، کیونکہ شیطان نے ان پر قبضہ کر لیا اور یہ شیطان ہی کا گروہ ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے کیسے دوستی کر سکتے ہیں، خواہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، یا ان کے باپ ہوں، یا ان کے بھائی یا ہوں، یا قبیلے کے لوگ ہوں۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہیں اور نجات پانے والے ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو چھوڑ کر اور اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں ان کو چھوڑ کر جو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہیں، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ان کے بیٹے ہوں، یا ان کے باپ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہوں، یا ان کے بھائی ہوں، یا قبیلے کے لوگ ہوں، کہا کہ یہ لوگ ان لوگوں کے مقابلے میں اللہ کو ترجیح دیتے ہیں کہ مجھے باپ چھوڑنا منظور ہے، بیٹے کو چھوڑنا منظور، قبیلہ برادری چھوڑنا منظور، سب کچھ چھوڑنا منظور، ایک اللہ کا حکم چھوڑنا مجھے منظور نہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ میں اپنے والد کو ناراض کر سکتا ہوں، اپنے بیٹے کو ناراض کر سکتا ہوں، اپنے بچوں کو ناراض کر سکتا ہوں، قبیلے والوں کو ناراض کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنے ناراض نہیں کر سکتا تو کس کو نہیں ناراض کر سکتا؟ اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ ایسے بندوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ اور کہا کہ یہ اللہ کا جو گروہ ہے یہی کامیاب ہونے والے۔ پھر اس کے بعد سورہ حشر شروع ہوتی ہے۔ سورہ کے آغاز میں بتلایا گیا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ پھر یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کی جو قبیلہ بنو نذیر کی مدینہ سے جلاوطنی کا بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا اور وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تباہ کر کے نکل گئے، حالانکہ ان کا خیال تھا کہ ان کے مضبوط قلعے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی سزا سے بچا لیں گے۔ یہ سزا انہیں اللہ اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی بنیاد پر دی گئی۔ اور پھر اس مہم میں جو مال و اسباب مسلمانوں کے ہاتھ لگا وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، دولت مندوں کو اس میں کچھ نہیں دیا جائے گا۔
اس بات کا تذکرہ ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ دولت مندوں کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ مال ان مہاجروں کے لیے ہے جنہیں اللہ کی راہ میں ان کے وطن اور ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ یہ مال ان انصار کے لیے بھی ہے جو مہاجرین کی محبت کرتے ہیں مہاجرین سے، اور ان کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، صحابہ کے اندر یہ صفت موجود تھی کہ اپنے سے دوسرے کو ترجیح، خود ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ اگرچہ خود فاقے سے ہیں لیکن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ اس کے بعد منافقین کا بیان ہے کہ یہود کی مدد کرنے کے لیے یہ عہد و پیمان کر رہے ہیں، حالانکہ یہ وعدے سب جھوٹے ہیں۔ ان پر مسلمانوں کا سخت رعب چھایا ہوا ہے اور باہم متفق دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر پھوٹ ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور قیامت کے لیے توشہ تیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جان سے بے پرواہ بنا دیا۔ دوزخی اور جنتی برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر قرآن کی عظمت کا بیان ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ آخر میں اسماء حسنہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے۔ سورت کے شروع ہی میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم ان سے دوستی کا اظہار کر رہے ہو حالانکہ انہوں نے دین حق سے کفر کیا ہے، اور صرف ایمان لانے کی وجہ سے انہوں نے تم کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھروں سے نکالا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہو تو ان سے دوستی کا پیغام کیوں بھیجتے ہو؟ انہیں جو ایسا کام کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو فوراً دشمنی کا اظہار کریں گے تو اور تمہارے خلاف دسترازی اور زبان درازی بھی کریں گے، اور تمہیں کافر بنا لینا پسند کریں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے والے کفار سے دوستی کو پسند نہیں کرتے۔ جو اللہ کے دین پر چلتا ہے وہ کافروں سے دوستی کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد حکم دیا گیا کہ جن لوگوں نے تم سے لڑائی نہیں کی اور نہ تم کو گھروں سے نکالا ہے، ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا۔ وہ تو ان لوگوں سے دوستی سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم کو گھروں سے نکالا اور دین حق کی خاطر تم سے جنگ کی۔ پھر ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کا امتحان لیا کرو، اگر ان کا ایمان ثابت ہو جائے تو پھر ان کو کفار کی طرف مت لٹاؤ، کیونکہ اب وہ کفار کے لیے حلال نہیں، نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں۔ اسی جیون میں کچھ مسائل بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا کہ مومن عورتیں بیعت کے لیے حاضر ہوں تو ان سے بیعت لیں، اس بات پر کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، پاک دامن رہے گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں لگائیں گی، اور شریعت کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی، اور بیعت کے بعد ان کے لیے استغفار فرمائیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ صف شروع ہوتی ہے۔ سورہ صف کے شروع میں مومنوں سے کہا گیا کہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے کہ تم ایسی بات کہو کہ جو تم نہ کرو۔ اس کے بعد مجاہدین اسلام کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے پر جمع کر اس طرح لڑتے ہیں گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے ان کی پیشنگوئیوں کی طرف توجہ دلائی گئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں کی تھیں۔ اب دشمنان اسلامی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونک مار کر بجھا دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کمال تک پہنچائے گا، خواہ کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور دین حق لے کر آئیں تاکہ دین حق باقی ادیان پر غالب آ جائے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ایک کامیاب تجارت بتلائی گئی، اور وہ تجارت یہ کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اپنی جانوں اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دیں گے، جس جنت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اس کے بعد سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اس اللہ کی جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں لوگوں کو سنائیں اور انہیں قرآن مجید اور دانائی کی باتیں سکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ بالکل گمراہ ہو چکے تھے
اور جو لوگ تورات کے وارث ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، اس پر عمل نہیں کرتے، وہ ایسے ہی ہیں کمثل الحمار، جیسے کہ گدھے پر چند کتابیں لاد دیں، یحمل اسفارا۔ پھر فرمایا گیا کہ یہودیوں سے کہو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے تاکہ اللہ سے تمہاری ملاقات ہو جائے۔ ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ وہ ہرگز ولن یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے اعمال بڑے، ان کو پتہ ہے ہم نے کیا کرتوتیں کی ہوئی ہیں، اپنی کرتوتیں جو ان کو پتہ ہیں، تو اس لیے وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ پھر تنبیہ کی گئی کہ جس موت سے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ تم سے ضرور ملاقات کرے گی، وہ ضرور تمہیں آئے گی، پھر تم کو خدا کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ اس صورت کے دوسرے رکوع میں نماز جمعہ کا حکم ہے، جو ہی نماز جمعہ کی اذان ہو اپنے کام کاج کو چھوڑ کر جمعہ کی نماز کے لیے دوڑو، اور جب نماز ادا کر چکو پھر روزی کی تلاش کرو، کام کاج کرو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور کاروبار، تجارت اور کھیل کود میں مصروف ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو غافل ہونے والوں کو تنبیہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے، اور اس کی طرف آنے میں تاخیر اور حیل و حجت مت کرو۔ پھر اس کے بعد سورہ منافقون شروع ہوتی ہے۔ سورہ منافقون میں خاص طور پر منافقوں کی ریشہ دوانیوں کو بے نقاب کیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کا ایمان لانا ہی مشکوک ہے، پھر بتایا گیا کہ ان کی ظاہری شان و شوکت پر ہرگز نہ جائیں، یہ دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہیں۔ جب انہیں دعوت دی جائے کہ آؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کریں تو وہ تکبر سے سر پھیر لیتے ہیں، اور وہ مسلمانوں پر خرچ کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں تاکہ خود ہی منتشر ہو جائیں۔ انہیں وہ کہتے تھے کہ جی مسلمانوں پر خرچ نہ کرو، ان کی مدد نہ کرو، تو پھر یہ خود بخود جو ہے نا ایک دن مر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، تم کیسی باتیں کرتے ہو۔ اور پھر منافق اعلان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ پہنچ لیں گے تو عزت ذلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے، وہ مسلمانوں کو نکال دیں گے، یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم عزت والے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک ذلت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن منافقوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ پھر مسلمانوں کو ہدایت کی کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، کیونکہ جو ایسا کرے گا وہ خسارے میں ہوگا۔ پھر موت سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ تغابن شروع ہوتی ہے۔ کائنات کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہونے کے بیان کے ساتھ اس سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق اور اس کے علم کا ذکر کیا گیا۔ پھر پرانی امتوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ منکرین دین حق پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں کفار کے شکوک و شبہات کو رد کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ پھر حشر کے دن جزا و سزا کا بیان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد مومنوں کو تنبیہ کی گئی کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں بھی تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بڑا اجر ہے، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کے احکام کو سنو، ان کے احکام پر عمل کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کو جتنا قرض دو گے تم کو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گنا زیادہ بڑھا کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ طلاق شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں اسلامی معاشرت کے کچھ قوانین و احکام بیان کیے گئے۔ طلاق پر گواہی اور متعلقہ عورتوں کی عدت کی تعین کی گئی، اور پھر اس میں ساتھ یہ فرمایا گیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ پھر دوسری جگہ فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ تقوی کے گویا 3 فوائد بتائے گئے۔ سب سے پہلے کیا، مشکل سے اللہ آسانی کی طرف نکال کے لے جائیں گے۔ دوسرا کیا کہ اللہ اس کے کام آسان کر دیں گے۔ تیسرا کیا کہ اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دیں گے، اس کا اجر بھی دگنا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد ایمان لانے والوں سے خطاب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح نصیحت لے کر تمہارے پاس تشریف لائے ہیں تاکہ مومنوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے کے آئیں، بس جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ تحریم شروع ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر شہد کھانا موقوف فرما دیا۔ اس پر ارشاد ہوا کہ آپ کس لیے حلال چیز سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں۔ اس پر امت کو یہ سکھانا مقصود تھا کہ اگر قسم کھا لیں
تو اس کا کفارہ دے کر قسم کی پابندی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ازواج مطہرات کو ذرا سی تنبیہ کی گئی اور مومن سے کہا گیا کہ تم اپنے اور آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ اگر انسان سے خطا ہو جائے تو اسے پختہ اور خالص توبہ کر لو تاکہ جنت میں داخل ہو سکو۔ پھر کفار و منافقین کے خلاف سخت جہاد کا حکم دیا گیا۔ پھر 4 عورتوں کا مختصر ذکر کیا گیا: حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جن کو نافرمانی اور ان کے انکار کے سبب دوزخ میں جانے کا حکم ہوا، اور فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران کا، جو بہت بلند مرتبے پر اللہ تعالیٰ نے کو فائز کیا۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف نسبت کام نہیں آتی، صرف نسبت ہو اور اس نسبت کے متعلق عمل نہ ہو تو وہ نسبت نہ دنیا میں کام آتی ہے نہ آخرت میں کام آئے گی۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت نبی ہیں ان کی بیوی، لیکن اپنے خامد کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح نبی ہیں، ان کا بیٹا ہے، انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ ہلاک کر دیا۔ پھر دیکھیں فرعون ہے، سب سے بڑا کافر ہے وقت کا، لیکن اس کی بیوی کو اللہ نے ہدایت دی دی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور کہا کہ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ ہدایت سے جو دور کر دے، گمراہ کر دے، پھر کون ہے اس کو جو ہدایت دینے والا؟ اور پھر کہا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے پھر اس کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت والی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔